بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں مقام صحابہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، دین حق اسلام کا مدار عقل پر نہیں ہے، نقل پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ اہل عقل و خرد کہیں جمع ہوئے، ایک کنونشن منعقد کیا اور ایک تعلیمات کا اسٹرکچر تیار کر کے پیش کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ دین حق اسلام کا منبع و مصدر ذات باری تعالی ہے، اور اس ذات باری تعالی سے یہ تعلیمات عالم انسانیت تک اس کے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے توسط سے پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو فقط وہی بات کہتے ہیں کہ جس کی ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وحی ربانی ہم تک کیسے پہنچی؟ تو یہ جو ایک چین ہے، سلسلۃ الذہب ہے، ایک گولڈن چین ہے، اس کی پہلی کڑی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ انہوں نے براہ راست کسی واسطے کے بغیر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان تعلیمات کو سنا، فرامین کو سنا، ارشادات کو سنا، آپ کو اپنے درمیان اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، خلوت میں، جلوت میں، بزم میں، رزم میں، ہر آن اور ہر حال میں دیکھا۔ اس لیے ہمارے دین کے جو پہلے امین ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس روایت کی، اس نقل کی جو سلسلہ بسلسلہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، پہلی کڑی صحابہ کرام ہے۔ اگر کوئی بد نصیب ان صحابہ کرام کی دیانت پر، صداقت پر، عدالت پر، امانت پر، تقوی و ورع پر اور علم و دانائی پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ گویا اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ رکھ دیتا ہے۔ کیونکہ اگر پہلی کڑی ہی مشتبہ ہو جائے، مشکوک ہو جائے، غیر معتبر اور غیر مستند ہو جائے تو باقی کی ساری عمارت خود ڈہ جائے گی، منہدم ہو جائے گی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں
ہر صاحب ایمان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے اور ہمارے قلوب و اذہان ان کی عقیدتوں سے اور محبتوں سے ہمیشہ معمور رہنے چاہیے۔ ان میں سے جو اہل بیت اطہار کی نسبت بھی رکھتے ہیں ان کی شان دوبالا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی شان کو اور ان کے مقام کو خود بیان فرمایا۔ سورہ الفتح میں جا بجا صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ جو ان کے اصحاب ہیں، وہ جو ان کے رفقا ہیں، وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں اور آپس میں نہایت شفیق، رحیم، کریم اور مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے مخاطب تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا تو اللہ کی بارگاہ میں حالت رکوع میں پائے گا یا حالت سجدہ میں پائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی رضا کے ہمیشہ طلبگار رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار ہیں۔ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ پیشانی پر جو گٹا پڑ جاتا ہے یا سیاہ داغ، اس سے وہ مراد ہے، بلکہ یہ کیا نشانی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محشر میں، میدان قیامت میں، جب 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیں ایک میدان میں موجود ہوں گی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پہچان یہ ہے کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو نورانی ہوں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، وہ جدھر جائیں گے ان کے سامنے بھی نور ہوگا، ان کی دائیں جانب بھی نور ہوگا، تو ان کے چہرے، ان کی جبینیں روشن ہوں گی، نورانی ہوں گی، اور قیامت میں اس امتیازی شان سے غلامان مصطفیٰ کو پہچانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، جس طرح ہمارے آقا کی شان پچھلی کتابوں میں ہے، اسی طرح سے صحابہ رسول کی شان بھی ان کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو ان کی مثال تورات میں ہے، فی الانجیل، اور انجیل میں ان کے بارے میں یہ ہے کہ کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کاشت ہے، ایک بیج بویا گیا، اخرج شطأہ، اس کی حساس نازک باریک سی کونپل نکلی، فآزرہ، پھر اس نے تقویت پکڑی، فاستغلظ، پھر وہ ٹھوس ہوتی چلی گئی، فاستوى علی سوقہ، ایک وقت آیا کہ وہ اپنے تنے پر مضبوطی سے کھڑا ہو گیا۔ اب آندھی آئے، طوفان آئے، باد مخالف کی جھکڑ آئیں، وہ اس کو ہلا نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے یوجب الزراع، جب کاشتکار اپنی محنت کے پھل کو جو ایک بیج کے دانے سے چلا تھا، ایک کونپل سے چلا تھا، ایک توانا درخت کی شکل میں دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار اسے دیکھ کر جل اٹھے۔
یہ کھیتی کون سی ہے؟ یہ کھیتی صحابہ کرام کے قلوب ہیں۔ یہ بیج کون سا ہے؟ یہ ایمان کا بیج ہے۔ وہ کاشتکار کون ہے جس نے یہ بیج بویا؟ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے صحابہ کرام ایک مضبوط قوت کی صورت میں میدان عمل میں آئے تو ایک وقت آیا کہ اس عہد کی دونوں سپر پاورز پرشین امپائر اور رومن امپائر یعنی قیصر و کسریٰ ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی بیان کی ہے۔ ان کے درجات میں تدریج موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ ان سے بہت بڑا ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ مگر خبردار، یہ تدریج ان میں ہے مگر کوئی ان کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اجر حسن کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورہ الحدید میں یہ اللہ تبارک و تعالی کا واضح ارشاد ہے۔ جس طرح تمام رسولوں کی، انبیاء کرام کی، رسول اعظام علیہم السلام کی بڑی شان ہے، اور خود قرآن نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو جماعت رسول ہے ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض کو اللہ نے اپنی ذات سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجوں بلندی عطا کی۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں دی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس جبریل امین سے ان کی ہم نے تائید کی۔ تو جس طرح جماعت انبیاء کرام میں تمام تر عظمتوں کے باوجود آپس میں تفاضل اور تفضیل اور درجہ بندی موجود ہے۔ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ ادنا کوئی نبی نہیں ہے، سارے کے سارے اعلیٰ ہیں، مگر کوئی اعلیٰ ہے، کوئی اس سے اعلیٰ ہے، کوئی اس سے اعلیٰ ہے، کوئی اس سے اعلیٰ ہے، اور ایک تاجدار کائنات کی ہستی وہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں بھی درجہ بندی موجود ہے مگر تفاضل میں ہے، فضیلت میں ہے۔ آپ کو کسی کی تنقیص کا حق حاصل نہیں ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے حالت ایمان میں، اپنی ظاہری حیات میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، خواہ چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور ایمان پر اس کا وصال ہوا، وہ صحابی رسول کہلاتا ہے۔ ان کے بعد آنے والا کوئی بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال اپنی تمام تر شانوں کے باوجود مقام صحابیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک امتیازی شان سے نوازا ہے، اور یہ امتیاز ان کا قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ ہاں، ان میں درجہ بندی ہے۔ ایک وہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، یہاں تک کہ ایک آیہ مبارکہ میں ہے
या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन। सूरह अनफाल आयत 64 है। जब मुसलमानों की तादाद 39 के लगभग थी और 40वें फ़र्द हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए तो अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी आपके लिए अल्लाह काफ़ी है और मोमिनों की ये जमात काफ़ी है। बाद लोग जो तौहीद के मुद्दई हैं स्टिकर लिख कर लगाते हैं कि अल्लाह ही काफ़ी है, मगर अल्लाह फरमाता है कि ए नबी आपके लिए अल्लाह काफ़ी है और अल्लाह की अता से मोमिनों की ये जमात काफ़ी है। ये भी दीन के नासिर हैं, हामी हैं, मददगार हैं। अज़ीज़ान गिरामी, फिर वो भी हैं कि जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की और फिर बाद में मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, उनको ज़ुल हिजरतैन कहा जाता है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है हिजरत का, तो जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए अपने वतन को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, अपने माल और दौलत को छोड़ा और सिर्फ दीन की अमानत को, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की दौलत को लेकर मक्के को छोड़कर मदीने मुनव्वरा चले गए, उनका अपना एक मकाम है। उसके बाद जो बदर में शरीक हुए उनका एक अपना मकाम है, जो उहद में शरीक हुए उनका अपना मकाम है, जो बेअत रिज़वान में शरीक हुए उनका अपना एक मकाम है। उनके बारे में तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जब वो सुलह हुदैबिया के मौके पर दरख्त के नीचे अल्लाह के प्यारे रसूल के हाथ पर बेअत कर रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। अल्लाह उन कमो बेश 1400 मोमिनीन सहाबा किराम से राज़ी हो गया जो प्यारे हबीब दरख्त के नीचे आपके दस्त मुबारक पर बेअत कर रहे थे। तो ये रज़ा की सनद किसने दी? कुरान ने दी। ये क़यामत तक के लिए कायम व दायम है। तो जिसको अल्लाह रज़ा की सनद दे दे, उसके बारे में कोई किसी के जहन में, आईने क़ल्ब में बाल भी आ जाए तो ये शुबा उन पर नहीं होगा, ये कुरान पर होगा, अल्लाह की जारी करदा सनद पर होगा। फिर उस बेअत का मंजर कुरान मजीद ने बयान फरमाया कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, कि ए प्यारे रसूल जो सहाबाए किराम आपके दस्त मुबारक पर बेअत कर रहे हैं, इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, वो बज़ाहिर तो दस्ते मुस्तफ़ा पर बेअत कर रहे हैं लेकिन असल में और रब मुस्तफ़ा की बेअत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, देखने वालों की नज़र में तो उनके हाथों पर दस्त मुस्तफ़ा है लेकिन उसके साथ साथ ताईद रब मुस्तफ़ा भी शामिल है। इसी तरह से फिर वो भी हैं कि जिन्होंने ग़ज़वा खंदक में शिरकत की, ग़ज़वा अहज़ाब में शिरकत की, वो भी हैं जो फ़तह खैबर में शरीक हुए, वो भी हैं कि जो फ़तह मक्का में शरीक हुए, वो भी हैं जो ग़ज़वा हुनैन में शरीक हुए, वो भी हैं जो ग़ज़वा तबूक में शरीक हुए। सब के अपने अपने दरजात और अपने अपने मकाम हैं। इसी अल्लाह ने फरमाया कि वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबक़त करने वाले, पहल करने वाले मुहाजिरीन में से और अंसार में से, इनकी अपनी शान है। फिर फरमाया कि वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और फिर वो कि जिन्होंने एहसान के साथ उनकी पैरवी की, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, और उनके लिए ऐसे बागात तैयार किए
جن کے نیچے دریا جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ برادران اسلام، مقام صحابہ کو جاننا، مقام صحابہ کو ماننا اور دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حاتم بن ابی بلتہ سے بشری خطا ہو گئی تو حضرت عمر فاروق کو غصہ آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر رک جاؤ، انہو قد شہد بدرہ، یہ تو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ وما یدریک لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر، آپ کو پتہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر توجہ فرمائی اور فرمایا اہل بدر کو، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اب وہ گناہ کرتے پھریں گے، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے ان کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور اگر بتقاضائے بشری ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو جائے تو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انہیں توبہ مقبولہ، مرضیہ اور توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کی بشارت غلط تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اقیلوا ذوی الہیات اثراتہم الا الحدود، اگر جو وجاہت والے صحابہ کرام ہیں ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو صرف نظر کیا کرو، کیونکہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی شان ہے۔ ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار خبردار میرے اصحاب کے بارے میں ڈرو اللہ سے، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں اپنی ملامت کا تان کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، سو جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کے سبب ان سے محبت کرے گا، اور فرمایا کہ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا تو وہ میری وجہ سے رکھے گا، اور فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی، جو انہیں ایذا پہنچائے گا وہ مجھے ایذا پہنچائے گا، ومن اذانی فقد اذی اللہ، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، ومن اذی اللہ فیوشک ان یاخذہ، جو اللہ کو ایذا پہنچائے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ اسے اپنی پکڑ میں لے لے، اللہ اسے اپنی گرفت میں لے لے۔ اس لیے صحابہ کرام کا تو مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ نہ کہو۔ تمہیں اگر ناز ہو اپنی نیکیوں پر تو سنو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، صحیح بخاری کی حدیث، کہ جو تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچہ کر دے، صدقہ کر دے، خیرات دے دے،
تو میرے صحابی کے 2-4 کلو جو یا کھجور کے ثواب کے برابر بھی اجر کا حقدار نہیں بن سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اگر کوانٹٹی کو دیکھیں، کمیت اور مقدار کو دیکھیں، کہاں 2-4 کلو جو یا گندم یا کھجور اور کہاں احد پہاڑ کے برابر سونا، مسلم ہے کہ مقدار میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اخلاص میں اس سے بھی بڑا فرق ہے، اور اجر کا مدار تو اخلاص پر ہوتا ہے اور للہیت پر ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اخلاص عطا فرمائی تھی نور نبوت کے فیضان سے، وہ کسی اور کے مقدر میں نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بات کہنے پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیوں چرا نہیں کی؟ عرض کیا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے بجا لائیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو مقام تسلیم و رضا ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کسی یونیورسٹی میں، کسی مکتب میں، کسی درسگاہ میں یہ حاصل کیا تھا؟ نہیں، یہ نگاہ نبوت ابراہیمی کا فیضان تھا۔ تو جب نگاہ نبوت ابراہیمی کے فیضان کا عالم یہ ہے تو نگاہ مصطفی کے فیضان کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا، فیغزو فئام من الناس، لوگ کفار کے مقابلے میں جہاد کریں گے، اور اگر کہیں محسوس ہوگا کہ دشمن کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو فرمایا کہ پھر کہا جائے گا لوگوں تم میں کوئی صحابی رسول ہے؟ تو کوئی سامنے آتا کہتا کہ نام، فیفتح لہم، اس کے وسیلے سے دعا کریں گے اور فتح مل جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان جہاد کریں گے، صحابہ کا دور ختم ہو جائے گا تو پوچھیں گے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی صحابی رسول کا دیدار کیا ہو، تابعی ہو، اس کے وسیلے سے دعا کریں گے تو تب بھی فتح مل جائے گی۔ تو یہ بشارت تو حضور نے پہلے دے دی تھی اپنے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں، ان کے مرتبے کے بارے میں۔ عزیزان گرامی، اس لیے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا تھا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ کوئی لوگ اتنے جری ہو گئے ہیں، اتنی جسارت کرنے لگے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگے ہیں، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع اور ملامت کرنے لگے ہیں، تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ امت کو تمہارے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے پوری امت کے لیے میرا پیغام ہے، تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ تمام صحابہ کرام کا اکرام کریں، احترام کریں، تکریم کریں، تعظیم کریں، محبت سے نام لیں، محبت سے ذکر کریں، ان کے جو اپنے مناقشات ہیں، مشاجرات ہیں، ان میں آپ فیصل نہ بنیں۔ ہمارے لیے سب کی شانیں بڑی ہیں، سب کے مرتبے بڑے ہیں، اور ہمیں اصحاب رسول پر طعن کرنے سے، حرف زنی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے،
اس سے ہمیں ملے گا کچھ نہیں، بلکہ اس سے ہم خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، اور خطرہ ہے کہ بھٹک جائیں گے، بہک جائیں گے، کیونکہ جب مقدسات دینیہ کی حرمتیں دلوں سے اٹھ جائیں تو پھر انسان ابلیس کا شکار بن جاتا ہے، اس کے دام تزویر میں پھنس جاتا ہے۔ ہمیں ہرگز 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 ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہر ایک کی حسب مراتب تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی نے مطلع القمرین میں لکھا، جسے ہم نے اپنی کتاب اصلاح عقائد و اعمال میں بھی نقل کیا ہے، کہ صحابہ کرام میں تفضیل مطلق اور تفضیل من کل الوجوہ میں فرق ہے، یہ دونوں ہم معنی نہیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر مطلقاً سوال کیا جائے کہ صحابہ کرام میں سے افضل کون ہے، تو جواب دیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ افضلیت من کل الوجوہ ہے، کیونکہ مختلف شعبوں میں صحابہ کرام کے تفردات ہیں، تمیزات ہیں، امتیازات ہیں، تشخصات ہیں، اور سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمیزات، امتیازات سب سے زیادہ ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن اس ماننے کا ایک صحابی سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے صحابی کی تنقیص کریں۔ ایک صحابی سے محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ تمام اصحاب رسول سے محبت کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک مومن کے دل میں ابو بکر کا بغض اور علی کی محبت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ محب علی ہے تو محب ابو بکر بھی ہوگا، اگر محب ابو بکر ہے تو محب علی بھی ہوگا، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ، ہم سب کو مقام صحابہ کو سمجھنے کی، اس کی نزاکتوں کو کے ادراک کی توفیق اور شعور عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات عالی صفات، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار، امہات المومنین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کی سچی اور پکی عقیدت و محبت اور اطاعت و اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔